اللہ مومنوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے اندر لاتا ہے۔ علم روشنی ہے۔ اسلام صرف کلمہ پڑھنے والوں کی جاگیر نہیں ہے، اسلام یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی، چوروں کے لیے بھی، زناکاروں کے لیے، اسلام سب کے لیے ہے۔ یہ لکھا ہوا آسمان سے اترا ہوا دستور ہے۔ ایک مومن کا دستور یہ قرآن ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو جہنم کے راستوں پہ جا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہوں پہ لایا جائے۔ کمال یہ ہے کہ جو برائیوں کے راہوں پر ہیں انہیں سمجھا کر، انہیں پیار دے کر انہیں سچائیوں کے راستوں پہ لایا جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 14 محرم الحرام 1444 ہجری، 14 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 12 اگست سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تبلیغ کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو مسلسل کئی ہفتوں سے میں اس موضوع پر اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس دلانے کے لیے خطبہ ترتیب دیا ہے میں نے، اور میں دے رہا ہوں۔ آج بھی اسی سے منسلک ایک حدیث اور ایک آیت کریمہ کی تشریح کروں گا میں انشاءاللہ، اور اسی کے حوالے سے یہ سمجھنا ہے کہ آخر دعوت و تبلیغ کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے تعلیم، کیوں ضروری ہے علم کا حاصل کرنا۔ اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام دنیا کے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اتنا علم، اور یہ علم یاد رکھیے یہ کوئی مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے یہ علم ہے۔ جو علم حاصل کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو علم حاصل کرے گا وہ حقیقتوں کو پائے گا، جو علم حاصل کرے گا وہ بلند ہوگا، جو علم حاصل کرے گا وہ زمین اور آسمان کے ان سرحدوں کو بھی کراس کر سکتا ہے، پار کر سکتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم اس زمین کے حدود کو، آسمان کے سرحدوں کو اگر تم پار کر سکتے ہو تو کر جاؤ، لیکن تم اسے پار نہیں کر سکتے الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوائے سلطان کے، دلیل کے۔ دلیل علم کا نام ہے، دلیل اور برہان علم کو کہتے ہیں۔ علم ہوگا تو دلیل سمجھ میں آئے گی، دلیل ثبوت ہے، علم ہے تبھی تو ثبوت ہے۔ علم نہیں ہے کہ کہیں مرڈر ہوا، کہیں قتل ہوا، کہیں ریپ ہوا، ثبوت تو مطلب کیا ہے؟ یعنی علم ہے تمہیں اس بات کا کہ فلاں نے مرڈر کیا ہے، فلانی جگہ ہوا ہے، فلاں نے ریپ کیا ہے، فلاں نے چوری کی ہے۔ بغیر علم کے ثبوت اور دلیل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ثبوت اور دلیل، سلطان، علم حاصل کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ یہ نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ پنجابی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ تورانی ہے، نہ امریکی ہے، نہ سندھی ہے، نہ گجراتی ہے، نہ مراٹھی ہے،
نہ اردو ہے، نہ عربی ہے، نہ سعودی ہے، نہ امریکی ہے، یہ علم ہے۔ جو حاصل کرے گا وہ آگے بڑھے گا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، یہ کہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام، اس کی سب سے پہلی آیت اقرا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ، سب سے پہلا ورس جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے، جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا تمام کائنات کے انسانوں کے لیے، اقرا پڑھو۔ کہ کیا پڑھیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس مالک و مولا کے نام کو پڑھو، اپنے اس مالک و مولا کا نام پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سمجھ بات آئی؟ تو یہ قرآن ہے جو لوگوں کو علم کی طرف، اور اس علم کے بعد دعوت دینا، تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالا عطا فرماتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے اندر لاتا ہے۔ علم روشنی ہے، علم شمع ہے، علم ایک چراغ ہے، ایک سورج ہے، علم دنیا کو روشن کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ حق سب سے پہلے ان لوگوں کو ہے جو اپنے مالک و مولا کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن افسوس آج ہم اس حق سے بھی محروم ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں علم کے میدان میں علم حاصل کریں، علم، اور علم کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقیناً سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں، امریکی ہو، جاپان۔ آپ ان ترقیوں کو نہ دیکھیں کہ یہ بہت آسمانوں میں کھلونے اڑا رہے ہیں، آسمانوں میں پلاسٹک اور لوہے اڑا رہے ہیں، سمندروں کے اندر نہ جانے کیا کیا کرشماتی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، فلانے بم، ڈھکانے بم، سب بنا یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی علم۔ سب سے بڑی ترقی یہ ہے، سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو، اس ذات کو سمجھے جس ذات نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، یہ مٹیاں پیدا کی، آسمان پیدا کی، زمین پیدا، جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا جو آسمانوں میں کھلونے اڑا رہا ہے، جو پلاسٹک اور لوہے اڑا رہا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے دماغ کو بنایا، کون ہے وہ؟ اس سے پہلے اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا، لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتا ہے انسان کے اوپر هل اتى على الانسان حين من الدهر، ایک ایسا وقت بھی آیا ہے انسان کے اوپر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا کہیں وجود نہیں تھا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہماری آپ کی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کوئی خبر تھی؟ ہمارے پیدا ہونے سے اگر آپ اپنے تھوڑے دماغوں پر غور کریں، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کیا تھے؟ آپ اس وقت کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، پیدا ہوئے تھے آپ طفل تھے، بچے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے، چل بھی نہیں پاتے تھے، ماں باپ کی گودوں میں کھیلتے تھے، پیشاب پیخانے تک کا شعور نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہاں ہمیں غلاظت کرنی ہے، کہاں ہمیں ناپاک کرنا، کہاں ہمیں پاک، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا نکل رہا ہے، کیا بہ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آپ پہ، ہم پہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ پھر اس کے بعد بچپنا آیا، ہم نے چلنا سیکھا، ہم نے بولنا سیکھا، ہم نے دیکھنا سیکھا، ہم نے سننا، سب کچھ دھیرے دھیرے۔ پھر اس کے بعد لڑکپن آیا، پھر اس کے بعد نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا۔ یہ مرحلے ذرا غور کرو آپ، دھیرے دھیرے یہ مرحلے اس مرحلے سے پہلے بھی، ان مراحل سے بچپن کے پہلے بھی آپ ذرا غور کرو، تھوڑا سا اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالو تو ہم کیا تھے؟ پانی کا ایک قطرہ تھے جو ماں کے پیٹ میں پہنچے، ماں کے پیٹ سے اللہ نے فرمایا کہ اس نے نطفہ بنایا، پھر اس نطفے کو اس نے اس نطفے کو اس نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا، پھر گوشت کے اندر اس نے اللہ رب العزت ہڈیاں پیدا کری، ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا، اور اس طرح سے ہم عالم وجود میں آئے۔ اور اس سے پہلے بھی غور کریں، جب ہم وہ نطفہ بھی نہ تھے تو وہی تھے جس کو اللہ رب العزت فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان بھول گیا اس بات کو کہ ایک زمانہ اس کا ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ شیئا مذکور، لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کہیں عطا پتہ بھی نہ تھا، نہ اس کی کوئی خبر تھی، نہ کوئی کھوج تھی۔ جو غیر شادی شدہ ہیں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے والی اولاد کو ان کو کچھ پتہ ہے، یا جو آنے والی اولاد ہے کیا اسے پتہ ہے کہ میں آنے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، میں کچھ ہونے والا ہوں؟ کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ جو مرحلے ہیں یہ بتاتے ہیں اللہ رب یہ علم ہے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے، جو قرآن
تو اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات کی معرفت کہ اس کا مالک و مولا کون ہے یہ سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. جیسے آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے جو بات بتاتے ہیں، یا ہماری مائیں بہنیں یا بیٹیاں اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں سب سے پہلے مما مما پپا پپا سکھاتی ہے. بچہ دیکھتا ہے ہاں یہ مما ہیں یہ بابا ہیں، سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ ایسے ہی ہر انسان کو سب سے پہلے جس بات کا علم حاصل کرنا ہے، جس بات کی معرفت لینی ہے، وہ ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، جس زمین پر وہ چل رہا ہے کس نے بنایا. مختلف قسم کے مخلوقات، اور ان مخلوقات کے مختلف طور طریقے اور اعمال اور کام. جو آپ کام کرتے ہو وہ جانور نہیں کرتا، جو جانور کرتا ہے وہ آپ نہیں کرتے. جو پیڑ پودے کرتے ہیں وہ پرندے نہیں کرتے، جو پرندے کرتے ہیں وہ پیڑ پودے نہیں کرتے. کتنی مخلوقات ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے، جن کو آپ گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، ان کو الگ الگ کام سونپے ہیں. ہواؤں کا کام ہے جو آپ کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھے. یہ ہوائیں کبھی اکڑ جائیں کبھی امڑ جائیں تو یہ طوفانی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں. بڑے بڑے پیڑ، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ڈھہ جاتی ہیں. یہ پانی جو آتا ہے جس سے اللہ رب نے فرمایا ہم نے دنیا کی ہر چیز کو اس پانی سے زندہ رکھا ہے. اس کا کام ہے کہ لوگوں کو زندگی دے، لیکن یہ کبھی کبھی جب شباب پہ آتا ہے تو یہ بھی امڑ جائے، طوفان آ جائے، بارش ہو جائے تو بستیوں کی بستیاں غرق ہو جاتی ہیں اور گاؤں کے گاؤں تہس نہس ہو جاتے ہیں. جانور انسان کے اپنے تدبیریں، اتنی ترقیوں کے باوجود بھی پانی کے اس ریلے کو وہ روک نہیں سکتے. برباد ہو جاتی ہیں بستیاں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، انسان پچھڑ جاتا ہے حقیقت کی نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے طور وظیفے ہیں. اللہ رب العزت نے آنکھ کا دیکھنے کا وظیفہ عمل بتایا ہے کہ اے آنکھ تجھے دیکھنا ہے، تجھے علم لینا ہے، دیکھ کر کے انفارمیشن دینا ہے دماغ کو. اے کان تجھے سننا ہے، اس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہے. اے ہاتھ تجھے چھونا ہے، پکڑنا ہے، اس کے ذریعے سے بھی تجھے علم حاصل کرنا ہے. اے ناک تجھے سونگھنا ہے، خوشبو بدبو کا پتہ. یہ دیکھیں اللہ نے پورا علم حاصل کرنے کے جہاں حکم دیے ہیں وہیں آپ کو وہ وسائل اور ذرائع، وہ ادوات اور وہ ہتھیار بھی دیے ہیں، وہ چیزیں بھی عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے ایسے نہیں رکھا، ایسے نہیں آپ کو ادھورا چھوڑا. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کے، دنیا کے تمام انسانوں کے فلاح اور بہبود اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ اسلام آیا ہے. اسلام صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، اسلام صرف کلمہ پڑھنے والوں کی جاگیر نہیں ہے. اسلام یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی، چوروں کے لیے بھی، زناکاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے بھی. اسی طرح سے اسلام فاسق و فاجر، دہریے، بے ایمانوں، ظالموں کے لیے بھی ہے. اسلام سب کے لیے ہے، اسلام سب کا دین ہے، اسلام سب کا طریقہ ہے، اسلام سب کا دستور ہے. یہ اور بات ہے، آپ جانتے ہیں ایک ملک میں 10 قسم کے لوگ رہتے ہیں. کوئی دستور کو مانتا ہے، کوئی دستور کا انکار کرتا ہے، کوئی دستور کے مطابق چلتا ہے، کوئی دستور کے خلاف چلتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے. کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ تم چوری کرو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ تم زناکاری کرو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ تم غریبوں اور مسکینوں، بے گناہوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرو. کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کرو. قرآن اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا نظام ہے. اس کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اس نے انسانیت کو جینا سکھایا ہے. اس قرآن نے انسانیت کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اس اسلام نے اسلام کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی بخشی ہے. یہی قرآن ہے جس نے انسانیت کو ہر چیز کا سلیقہ بتایا ہے. یہی قرآن ہے جس نے عدل اور انصاف کا نظام اور سسٹم قائم کیا ہے، جس نے چوروں کے ہاتھ، زناکاروں کو پتھر مار کر ہلاک کرنے، برباد کرنے کا دستور بتایا. یہ اسلام ہے جو تمام انسانیت کا دستور ہے، صرف مسلمانوں کا دستور نہیں ہے. تو مسلمان خوش نصیب ہیں وہ جو اس قرآن کو اپنا دستور بناتے ہیں. ایک دفعہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سعودی عرب کو کی تجدید کی بنیاد رکھی ایک زمانے میں، دنیا کے سارے سربراہان ایک حال میں بیٹھے ہوئے تھے. معاملہ یہ تھا کہ تمام ملک کے لوگ اپنا اپنا دستور بتائیں کہ ان کا دستور کیا ہے، ان کا دستور کیا ہے. سارے ممالک کے لوگ، اس کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے. سبوں نے فائلیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی. ہمارا دستور یہ ہے. کسی نے کہا ہمارا دستور یہ ہے، کسی نے کہا ہم نے موٹے موٹے دستور پیپروں پہ لکھ کے آئے تھے، ہمارا دستور یہ ہے.
मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जिन्होंने अमन और शांति का गहवारा सऊदी अरब की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया। अल्लाह इस मुल्क को ता क़यामत कायम दायम रखे और इसका साया तमाम मुसलमानों पे कायम दायम रखे। अल्लाह इसे हासिदों की हसद, जालिमों के जुल्म से बचाए और इसे अल्लाह तबारक व तआला फासिक व फाजिर के खुर्द व बुर्द से बचाए। बोलो आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मलिक अब्दुल अजीज से भी पूछा गया, सऊदी अरब के बादशाह, सऊदी अरब के हुक्मरान, आपका दस्तूर क्या है? मलिक अब्दुल अजीज ने ना कोई फाइल पेश की, ना कोई पेपर पेश किया। जेब के अंदर छोटा सा मुसहफ था, कुरान था, जेब से कुरान निकाला और कहा, हमारे मुल्क का दस्तूर ये कुरान है। हाय है, ये कुरान है, ये लिखा हुआ आसमान से उतरा हुआ दस्तूर है। एक मोमिन का दस्तूर ये कुरान होता है। एक मोमिन का दस्तूर फासिक व फाजिर, काफिर, खिंजीर के खाने वालों के निजाम और उनके लिखे हुए अफकार और बातिल ख्यालात नहीं होते। जिसके अंदर जुल्म और ज्यादती को बढ़ावा हो, जिसके अंदर सर गिने जाते हैं, इंसानियत नहीं गिनी जाती है। जिनके अंदर सर, जिनके पास ज्यादा सर हैं, भले वो चोर उचक्का, जालिम और कातिल क्यों ना हो, बस्तियों बर्बाद करने वाला इंसानियत का दुश्मन क्यों ना हो, उसे फरोग दिया जाता है, उसे वजारत दी जाती है, वो सदर बनता है, वो अमीर बनता है, वो पता नहीं क्या क्या बनता है। ऐसे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम अदल और इंसाफ करने वालों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। अजीजान गिरामी, अर्ज करने का मतलब यह है, यह इल्म की बदौलत, इस्लाम की यह खूबी, कहने का मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस पैगाम को, अल्लाह की इस दावत को दुनिया के सामने पेश करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, इसकी तबलीग करें। और क्यों करें, क्यों ये जिम्मेदारी हम पे सौंपी गई? मैंने पिछले खुतबे में बताया, ये एजाज है, ये मेडल है जो अल्लाह ने इस उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया। याद रखो, दुनिया का कोई धर्म, कोई दीन, कोई भी दीन, चैलेंज करता हूं मैं, कोई भी दीन ऐसा नहीं जिस दीन के अंदर दावत और तबलीग को असासी और बुनियादी और मरकजियत हासिल हो। कोई दीन, किसी दीन में मौजूद नहीं है कि तुम अपने धर्म और अपने दीन की तबलीग करो, दावत करो, लोगों को यह पैगाम पहुंचाओ। किसी दीन के अंदर मौजूद नहीं है, चाहे वो आसमानी अदियान हो, चाहे वो तौरेत हो, जबूर हो, इंजील हो, इंजील के मानने वाले, जबूर के मानने वाले, तौरेत के मानने वाले हो, चाहे वो यहूदियत हो, चाहे वो जरदश्तियत हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे वो नसरानियत हो, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म। हिंदू कोई धर्म और अब नहीं है, ये तो जबरदस्ती का सौदा है। हिंदू हिंदुस्तान से बना, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू है। बात समझ में आई कि नहीं है? और हिंदुस्तान का नाम अब हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। क्या है? बोलो, भारत है, भारत। हाँ, तो आप अगर भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के, तो आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं है। वरना हिंदुस्तान तो पूरा एक बर्रे सगीर का नाम था। नहीं समझ में बात? पूरा बर्रे सगीर था, उसका नाम हिंदुस्तान था। जब बट गया मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, तो एक का नाम भारत पड़ा, एक का नाम बांग्लादेश हो गया, एक का नाम पाकिस्तान हो गया, एक का नाम पता नहीं क्या क्या, कई हिस्सों में बट गया। समझ में बात आई? तो भारतीय जो इंडिया के रहने वाले, जो पाकिस्तान के, वो पाकिस्तानी हो गए, वो भी भारत का एक हिस्सा थे। जो बांग्लादेश के हैं वो बांग्लादेशी हो गए, वो भी भारत का एक हिस्सा है कि नहीं? इंडिया हिंदुस्तान का हिस्सा। तो हिंदू कोई धर्म और नहीं है, हिंदू एक कुछ नहीं, बस नाम के भरोसे पर मुल्क के ऊपर कब्जा करने और कब्जा जमाने की एक साजिश है। हम सब एक है, कुछ नहीं है। अलगरज कहने का मतलब वो मेरा मौजू नहीं है। कहने का कोई दुनिया का दीन, कोई दुनिया का धर्म नहीं है जिसके अंदर तबलीग का हुक्म दिया गया हो, जिसके अंदर यह कहा गया हो कि इस दीन को लोगों तक पहुंचाओ। ये इस्लाम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये इस्लाम है जो कहता है कि तुम ए मुसलमानों, मोमिनों, ईमान लाने वालों, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। पकड़ लो जालिमों के हाथों को, मजलूमों के ऊपर जुल्म न होने दो, खड़े हो जाओ आवाज बुलंद करके उनके खिलाफ। जहां कहीं भी जुल्म होता हो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, उसका हाथ पकड़ना, उसे जुल्म से रोकना, ए मोमिनो तुम्हारा काम है। तुम इसलिए पैदा किए गए, तुम आम लोगों की तरह, जानवरों की तरह खाने पीने के लिए थोड़ी पैदा किए। मिट्टी ढेर के बिल्डिंगें बनाओ, इमारतें बनाओ, ये करो, वो इसके लिए थोड़ी पैदा किया। तुम्हें पैदा किया गया है ताकि जुल्म को खत्म किया करो, तारीकियों को मिटाओ, अंधेरों को मिटाओ, अंधकार को खत्म करो, रोशनी लाओ, उजाला लाओ, अमन लाओ। जुल्म और ज्यादती जहां होती है, अदल और इंसाफ का जहां खून होता है, वहां जुल्म और ज्यादतियां पैदा होती हैं।
جہاں ظلم بڑھتا ہے وہاں اندھیرا بڑھتا ہے، وہاں عدل جہاں عدل ختم ہوتا ہے وہاں انصاف کا خون ہوتا ہے، وہاں ظلم ہی ہوتا ہے، وہاں فساد ہی فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ مومن تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یورپ اور مغرب اور امریکہ اور دوسرے بڑے بڑے ودوانوں نے، بڑے بڑے عقل مند بننے والوں نے سوچا کہ واقعی ہمارے دین کے اندر تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں میں تبلیغ کی جائے، یہ تو اسلام ہی کی خوبی ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا معلوم ہے؟ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، شبہ چھوڑا، شوشہ دنیا کو دیا، کہا دیکھو ایسا ہے کہ کسی کے پرائیویسی میں، پرسنل معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، آزاد رکھا جائے، جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، کسی کو کچھ نہ کہا جائے، نہ بولا جائے، نہ کرا جائے۔ اب زنا کرنے والا زنا کرے، کرنے دو، شراب پینے والا پینے دو، ظلم کرنے دو۔ یہ نقطہ چھوڑا۔ اب اس نقطے کے کو لے کر شیطان نگر نگر ڈگر ڈگر، کیونکہ یہ نقطہ اسلام کے خلاف تھا، عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، عقل اور فطرت کے بھی خلاف۔ تمہارا بیٹا گو کھائے، تم اسے برداشت کرو گے؟ دیکھو گے ایسی؟ ہاں میرا بیٹا غلاظت کھا رہا ہے، دیکھو گے کہ تھپڑ کھیر کے مارو گے یا اسے الگ کرو گے، کسی بھی طرح سے اس کو چھڑواؤ گے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ نہیں کوئی جھوٹ بولنا بولنے دو۔ ارے بھائی آپ پسند کریں گے کہ آپ سے آپ کی بیوی جھوٹ بولے جائے، دوسروں کے بستروں کو گرم کرے اور کہے نہیں میں تو ستی ساوتری بن کے آئی ہوں، پوتر ہوں؟ بولو، برداشت کرو گے آپ؟ جو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، جب اسلام یہ دستور بنا دیتا ہے، اسلام جب یہ نظام بنا دیتا ہے، اسلام نے جب یہ قانون بنا دیا کہ منع کرو لوگوں کو ظلم سے، منع کرو برائیوں سے، روکو لوگوں کو برائیوں سے، تو آپ کو تکلیف کی ہوتی ہے؟ پھر کہاں یہ سسٹم رہ گیا تمہارا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، لوگوں کے معاملے پرائیویسی ہے، ان کے اپنے کرنے دو، ان کو منع نہ کرو، جو بھی کر رہے ہیں کرنے۔ تو بھیا تو اپنے گھر میں، اپنے آنگن میں کنواں کھود لے، تیری بیٹی کسی کے ساتھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پتہ نہیں کون سے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، جانے دے۔ تو کیوں مشقت، کیوں تکلیف برداشت کر، کیوں تو پریشان ہو رہا ہے؟ لیکن اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ بے حیا، بے غیرت، بے شرم، شرابی، کبابی، زناکار، خنزیر، سور کھانے والے لوگوں کا یہ سسٹم اور نظام ہے۔ حلال اور پاکیزہ ذبح کیے ہوئے جانور اور ان کا گوشت کھانے والوں کا یہ نظام اور سسٹم۔ حرام کھاؤ گے تو حرام خون پیدا ہوگا، حرام سوچ پیدا ہوگی، فکر پیدا ہوگی۔ پوتر پاک صاف رہو گے تو پاک صاف چیزیں کھاؤ گے، پسند کرو گے، اور نجس اور پلید رہو گے تو نجس اور پلادت کرو گے۔ تمہاری بات آئی؟ اسلام آپ کو حلال کھانے کا حکم دیتا ہے۔ خیر، اس لیے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، لیکن اسلام اس مغربی یا یورپین یا باطل اور ظالموں کے اس سوچ اور فکر کے اوپر روک لگاتا ہے، قدغن لگاتا ہے، کٹاچ کرتا ہے۔ نہ، یہ فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف ہے۔ تم بھی نہیں اس بات کو تسلیم کرتے کہ تمہارے باغ کے اندر اگر جھاڑ جھنکھاڑ اگ جائیں اور تم نے پیڑ لگائے ہوئے ہیں تو ان جھاڑ جھنکھاڑوں کو بھی باغ کے ساتھ تم زندہ رکھو گے۔ ہرگز تم یہ برداشت نہیں کرو گے۔ تم جھاڑ جھنکھاڑوں کو صاف کر کے باغ کو کلین کرو گے تاکہ تمہارا پیڑ پروان چڑھے، پھلدار ہو، پھول آئیں اور لوگ ہم اسے فائدہ کریں۔ تم کبھی یہ برداشت نہیں کرتے تمہارے گھر کے دروازے کھول کر لوگ آئیں، چوری کریں، تمہاری بیویوں سے زنا کریں، تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے، تم برداشت کرو گے؟ تو جب تم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ پھر اس کو اسلام نے ہمیں وہ دستور دیا ہے، وہ نظام دیا ہے، وہ سسٹم دیا ہے، وہ نیم، وہ بائیلاس دیا ہے جو فطرت کو اپیل کرنے والی ہے، دماغ کو سمجھانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں کسی بھی نیت سے، قرآن کو پڑھتے ہیں تاکہ برائیاں ڈھونڈ کر اللہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بتائیں، اللہ انہیں اسی قرآن کے پڑھنے کی بدولت انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن پھیلاؤ، قرآن کو سکھاؤ، قرآن کو پڑھاؤ، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے۔
ہم اسی کی تبلیغ کے لیے پیدا ہوئے. ہمارے تمہارے افکار، خیالات، قصے، کہانیوں کی تبلیغ حرام. اسلام اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، اسلام اس کے مخالف. تبلیغ اس قرآن کی ہو، بلغوا عنی ولو آیہ. صحیح بخاری کی روایت، نبی کائنات نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ایک آیت بھی مجھ سے اگر سنتے ہو تو اس ایک آیت کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. آخری بات یہ ہماری ہم تبلیغ کیوں کریں، کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. میں میرا سفر ہے، جمعے کے فوراً بعد میں یہاں سے نکلوں گا. بہت دور کا سفر ہے، 400-450 کلومیٹر دور. آج رات کو پروگرام ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، وہاں محاضرہ ہے. تو عرض کر ایک حدیث اس کے حوالے سے، تبلیغ کیوں کریں ہم، کیوں لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں، کیوں لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں، کیوں لوگوں تک حدیث اللہ کے نبی کو پہنچائیں، کیوں وجہ کیا؟ ایک تو یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے. دوسرا سبب پیغمبری سے. اگر میں معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو سکون سے بیٹھنا، بہت اہم بات میں میسج دے رہا ہوں. یہ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ بہترین ڈرائیور ہیں، اچھے ڈرائیور ہیں اور روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن اس روڈ پر چلنے والے اناڑی انٹرینڈ ڈرائیورز، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ بتاؤ آپ تو اچھے ہیں، بہترین، آپ حادثے سے بچ سکتے ہو اگر ایسے بھیڑ میں آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں؟ بولو، نہیں بچ سکتے. آپ اگر کسی کو بھی نہ ماریں لیکن کوئی نہ کوئی آپ کو ٹھوک دے، کوئی نہ کوئی گاڑی والا آپ کے اوپر چڑھا دے، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے. اب ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ بس ہم اچھے رہیں، باقی جیسے بھی رہیں چھوڑ دیں گے آپ ایسے؟ نہیں، آپ گاڑی روکیں گے، لوگوں کو درس دیں گے، بتائیں گے لوگوں ایسے گاڑی نہیں چلاتے، ایسے چلاتے ہیں، سیکھو، پہلے علم حاصل کرو، سیکھو گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، ایسے تو تم خود بھی مرو گے، دوسروں کو بھی مارو گے. اسی طرح سے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں. خود نمازی بن جانا، پاک باز بن جانا، خود جہنم سے بچنے والا بن جانا، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جو جہنم کے راستوں پہ جا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہوں پہ لایا جائے. کمال یہ ہے کہ جو برائیوں کے راہوں پر ہیں انہیں سمجھا کر، انہیں پیار دے کر انہیں سچائیوں کے راستوں پہ لایا جائے. کمال یہ ہے کہ جو شرک اور بدعت کی غلاظتوں اور دلدلوں میں پھنسے ہوئے سسک رہے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر پیار سے، محبت سے، ضرورت پڑے تھپڑ بھی مار کے ان کو کسی بھی طرح سے جنت کی راہوں پہ لایا جائے، توحید کی راہوں پہ لایا جائے، سنت کی راہوں پہ لایا جائے. کمال یہ ہے کہ زناکاروں، بدکاروں، شراب پینے والوں کو سمجھا کر بجھا کر انہیں حلال اور حلال کی طرف لایا جائے. یہ کمال ہے. تب وہ سماج اور وہ معاشرہ صحیح ہوگا. ورنہ آپ حاجی صاحب بن کر تسبیح مصلی لے کر مسجد میں بیٹھے، حقو کے نعرے لگا رہے، آپ کی بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کا بیٹا گرل فرینڈ کے پاس جا رہا، آپ کا بیٹا سینما ہالوں میں بیٹھا ہوا، آپ کا بیٹا سود اور جوئے کھیل رہا، آپ کا بیٹا چاش کی پتیاں اڑا رہا، آپ کا بیٹا فاسق و فاجر چوروں کے اڈوں پہ بیٹھا ہوا. کیا فائدہ ہے آپ کے جنت میں جانے سے؟ ایسے سماج سدھر سکتا ہے؟ معاشرہ سنبھل سکتا ہے؟ ایسے کوئی ملک صحیح راہوں پہ آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا. اس لیے اسلام نے یہ سسٹم دیا ہے کیا کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی، خود بھی جنت میں جاؤ. اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. بات سمجھ میں آ گئی پیارے؟ ہم کیوں دعوت دیں، ہم کیوں تبلیغ کریں؟ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقه فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نود من فوقنا ولم نرد من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. اللہ کے نبی نے ایک مثال دی کہ ایک قوم نے ایک کشتی خریدی اور کشتی میں 2 پارٹی بنے، 2 منزلے کی کشتی تھی. کشتی سمجھ رہے نا، سفینہ، کشتی، ناؤ، وہ 2 منزلہ تھی. کچھ لوگوں نے نیچے والا حصہ کرائے پہ لیا، کچھ لوگوں نے اوپر والا. پینے کا پانی یا پانی اوپر تھا، ضرورت کی چیزیں. کشتی دریا میں جا رہی ہے، ناؤ دریا میں جا رہا ہے.
जनाब अली नीचे वाले ऊपर जाते थे पानी लेने के लिए। कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद उन्होंने सोचा हमारे ऊपर जाने की वजह से ऊपर वालों को तकलीफ होती है, क्यों ना हम इस कश्ती के अंदर सुराख कर दें और पानी हम यहीं से हासिल कर लें ताकि हम ऊपर वालों को तकलीफ न दें। अब जनाब अली नीचे वालों ने यह तहैया और इरादा किया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसाल देकर फरमाते हैं, अगर ऊपर वाले खड़े तमाशा देखते रहे और उन्होंने नीचे वालों को सुराख करने से मना न किया, न रोका, उनके हाथों को न पकड़ा, तो हश्र क्या होगा? हश्र ये होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो डूबेंगे ही और उसके साथ साथ ऊपर वाले भी डूबेंगे। लेकिन अगर ऊपर वालों ने नीचे वालों से कहा भैया मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं, आओ ऊपर से कितनी दफा आओ पानी ले जाओ, मगर नीचे कश्ती में सुराख मत करो, सुराख करोगे तो हम भी डूबेंगे, तुम भी डूबो। उन्होंने उनके हाथों को पकड़ा, समझाया, रोका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फनजौ, वो लोग भी नजात पा गए और जो कश्ती वाले थे वो भी, ऊपर वाले थे वो भी नजात पा गए, बच जाएंगे डूबने से। इसलिए हम तबलीग की दावत देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमको मुबल्लिग बनना है, हमको अल्लाह के पैगाम को, दीन को लोगों तक पहुंचाना है ताकि हम बच सकें अल्लाह की मार से, अल्लाह के अजाब से। वरना अगर हमने ये फरीजा अंजाम न दिया तो रब्बे काबा की कसम है अल्लाह का अजाब आएगा और आ रहा है, और हमारी गफलत और हमारी सुस्तियों की वजह से अल्लाह के अजाब में हम भी जूते खा रहे हैं, हम भी मुलव्विस हो रहे हैं। उन बदमाशों, उन जालिमों, उन फासिकों, उन मुशरिकों, उन काफिरों, उन ज़िनाकारों, उन शराबियों, उन बुराई करने वालों की के भीड़ में हमें भी गेहूं के साथ घुन को भी पीसा जा रहा है, पीसा जा रहा है। इसलिए हम तबलीग करते हैं, इसलिए हम, समझ में बात आई? कुछ लोग कहेंगे आप भाई अपने काम से काम रखो, क्या जरूरत है दूसरों? नहीं भैया, हम इसलिए कर हम बच सके तुम्हारे साथ, तो हम भी डूबेंगे नहीं। यह है असल गरज इस्लाम का। बात समझ में आई? अल्लाह हमें और आप नेक अमल की तौफीक अता, इस नुक्ते को समझने की तौफीक और खुदकुशी करने से नहीं। यह खुदकुशी है, तबलीग ना करना खुदकुशी है। अब एक बात मैं बताऊं, वो तबलीग के नाम से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। भाई कौन सी तबलीग? वो तबलीगी जमात। मैं तबलीगी जमात की बात नहीं कर रहा हूं, वो कोई इस्लाम की तबलीग नहीं, किस्से कहानियों की। ये आखिरी बात मैं बता रहा हूं ताकि ये न कोई गलत फहमी पड़े कि मेराज रब्बानी तबलीगी जमात के साथ शरीक होने की। वो सूफियों की जमात है, कादरी, नक्शबंदी, बदअकीदगी की जमात। मैं उस तबलीग की बात नहीं कर रहा, मैं उस तबलीग की बात कर रहा हूं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उस तबलीग की बात कर रहा हूं जो कुरान में है, मैं इस तबलीग की बात कर रहा हूं जो हदीस में, कुरान में। याद रखो, कोई मेरी बात का गलत और नाजायज फायदा उठाकर अपनी जमात को कभी भी बढ़ोतरी करने की बात ना करे या कोई गलत बात ना फैलाए। मैं इस तबलीग की जो बल्लिगु अन्नी, नबी की तबलीग है, रसूल की तबलीग है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ये नहीं, अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ कि वो जो अल्लाह की तरफ से उतर रहा उसकी तबलीग करो, अपने मनमानी नहीं। समझ में बात आई? तो हम अपने मनमानी दावत और तबलीग के खिलाफ हैं, हराम है वो किस्से, कहानियां, झूठी करामात और झूठा बकवास, बदअकीदगी, शिर्क और बिदअत, हरगिज़ उसकी तबलीग हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह हमें सबको कुरान और सुन्नत की तबलीग और दावत देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक और सही रास्ते पर चलने वाला बनाए, सालिहीन में बनाए, नेकूकारों में बनाए, अहले जन्नत में बनाए। अल्लाह हम सबको दाई बनाए, मुबल्लिग बनाए, दावत और तबलीग करने वाला बनाए, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाने वाला बनाए। अल्लाह सारी इंसानियत की खिदमत करने वाला बनाए और सारी इंसानियत को अमन और शांति के साथ जन्नत में दाखिल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़।